بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. इंशाअल्लाह ताला हम आज शुरू करेंगे सूरह आले इमरान। तो थोड़ी सी कुछ आयत की मैं तिलावत करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह तफसीर शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वररसूल فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. تو آیا نمبر 31 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اے نبی لوگوں سے کہہ دو، یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم سب محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یعنی وہ لوگ جیسے ایسے لوگ ہیں نا، کچھ گروپس اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں سنت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن ہی ہے. تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی یعنی میری پیروی کرو. یعنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا ایک چلتا پھرتا قرآن تھی. انہوں نے اپنے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس نبی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا. یعنی یہ کہہ دینا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے حدیث کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے سنت کی، اس لیے بھی غلط ہو جاتا ہے کہ قرآن کے کتنے سارے احکامات ایسے ہیں جو صرف ایک حکم آ گیا قرآن میں، اس کو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، قرآن میں نہیں لکھا ہوا وہ. تو اگر ہم حدیث کو فالو نہیں کریں گے، سنت کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں طریقہ پتہ کیسے چلے گا؟ سب سے بڑا نماز کا طریقہ لے لیجئے. نماز کے بارے میں لکھا ہے قرآن میں، نماز پڑھنے جو قائم کرنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس حدیث کو تم سائڈ پہ رکھیں کہ صرف ہمیں قرآن کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے آخری زمان نبی بنا کے بھیجا ہے تو اس کا ریزن تھا نا، ضرورت ہے انسان کو. یہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانا تھا، اس کو کر کے دکھانا تھا. انہوں نے اس کو خود کر کے دکھایا. تو اب میں اور آپ چونکہ ہمارے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، مگر ان کی احادیث موجود ہیں، ان کی سنت موجود ہے کہ طریقہ کہ کس طرح وہ کوئی کام کرتے تھے. تو میرا اور آپ کا یہ ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور فالو کیسے کریں گے؟ جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے، ہم سیرہ پڑھیں گے، ہم حدیث کے بارے میں جانیں گے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی بھی کام کرا ہے. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں.
اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اچھا بس صرف یہ بتا دوں کہ یہ پارٹ اب جو کچھ آگے کی کچھ آیتوں تک شروع ہو رہا ہے، یہ 9th ایئر آف مائگریشن ہوا تھا۔ جو شروع میں ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں ابھی 31 اور 32 جو پڑھی ادھر تک، یہ 2nd ایئر میں تھا جب بدر ہوئی تھی، تب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ والے جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ 9th ایئر میں بیسیکلی ایک واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی 8th ایئر میں مکہ فتح کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد لوگ جو تھے وہ یا کوئی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، تو یہ پورا ایک گروپ آیا تھا نجران سے۔ نجران ایک یہ یعنی مکہ کا اور مدینہ کا جو ایریا ہے نا، حجاز کا، اس کے قریب ایک جگہ تھی، اور یہ سارے کے سارے یہ پورا گروپ عیسائیوں کا تھا۔ وہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا صرف انفارمیشن لینے آئے ہیں، لیکن وہ ایک پورا گروپ آیا تھا۔ تو اب یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تمام آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل سلسلے کے لوگ تھے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آئے تھے۔ اب آل عمران، یہ عمران کا جو ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دو اوپینین ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے، کہ ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ مے بی یہ اس عمران کی بات ہو رہی ہے، یا یہ ایک قبیلے کا ٹائٹل بھی تھا عمران، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، واللہ عالم۔ اگین یہ اس میں سے ہے جو متشابہات ہیں، کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا کام چل جائے گا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول کرنے اور جاننے والا ہے۔ کہ جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی والدہ اگین جو عمران کی عورت ہے، اگین وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے عمران تھے یا یہ جو قبیلہ عمران تھا ان کی، واللہ عالم۔ لیکن جو ان کی والدہ تھی حضرت مریم کی، انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ابھی حضرت مریم کو، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی میرا بچہ ہوگا یہ میں تیری نظر کروں گی، یعنی کہ تیری خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی، یعنی کہ حضرت مریم پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹا تو بیٹی، مطلب بیٹی تو بیٹے کی طرح مطلب نہیں ہو سکتی نا، مطلب بیٹا جو ہے اس کی ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکے کی، آپ یہ کہہ لو ایون اگر ہم کسی اور چیز پہ نہ جائیں، فزیکلی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور لڑکیوں اور مردوں میں جو طاقت کے حساب سے آپ کہہ لو، اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو اب لڑکی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اور زکریا علیہ السلام وہ کہتے یہ ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو تھے یہ بھی ایک نبی تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور یہ بیسیکلی وہاں جو کلیسا جو اس میں یہ عبادت گاہ تھی ان کی، وہاں پر یہ رہتے تھے حضرت زکریا، اور اب یہ بہت ان کی عمر ہو رہی تھی، اور ان کو ایک یہ تھا کہ کسی طرح کوئی ان کے پیچھے کوئی دین کو لے کے آگے چلنے والا بھی ہو۔ اور پھر جب حضرت مریم کو ان کی والدہ نے یہ جو عبادت ان کی جو کلیسا تھا، جو عبادت گاہ جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، اس طرح یہ ان کو حضرت مریم کو وہاں پر چھوڑ کے آ گئی تھی، اور پھر حضرت زکریا نے ان کی سرپرستی کی تھی وہاں پر، ٹھیک۔ تو یہ ان کے خالو بھی تھے۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا ہے، اچھا محراب جو ہے یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دماغ میں محراب سے شاید ڈفرینٹ آتا ہے مسجد کو لے کے، لیکن محراب کا وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آپ کہہ لو کہ عبادت گاہ، اصل جو عبادت گاہ جیسے آپ کہہ لو کہ جہاں پریئر ایریا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ تھوڑی سی اونچائی پہ انہوں نے کچھ کمرے بنائے ہوتے ہیں، کہ جہاں پر یا آپ کہہ لو کہ جس طرح اس عبادت گاہ کے جو رکھوالا ہے، دیکھ بھال کرنے والا یا اس کو لیڈ کرنے والا کوئی پریچر ہے کوئی، وہ رہتے ہیں وہاں پر۔ تو انہی میں سے ایک کمرے میں حضرت مریم جو تھی وہ رہتی تھی۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر
تو ہی دعا سننے والا ہے. یعنی اب حضرت زکریا ان کی عمر بہت، وہ کہتے ہیں ہنڈریڈز میں تھے، ان کی عمر بہت ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی جو تھی وہ بچہ شکن بیئر بچہ، مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جن کا بچہ نہیں ہو سکتا، ان کا نہیں ہوا تھا بچہ. اب وہ جب حضرت مریم کے پاس جاتے وہ دیکھتے کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، مطلب آف سیزن پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں یہ آیا حضرت زکریا کہ جو رب مطلب یہ اس طرح مطلب بن مانگے پھل دے رہا ہے ان کو، ان کے کھانے پینے کا، تو وہ رب مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. اب جب انہوں نے دعا مانگ لی، اب دعا مانگتے وقت ان کو اتنا ٹینشن نہیں ہوئی کہ یہ کس طرح پوری ہوگی، لیکن اب جب ان کو آواز آئی ہے، فرشتوں نے کہا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی ایک خوشخبری دے رہا ہے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود چوز کیا کہ یحییٰ نام ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا. کس کی تصدیق کرے گا؟ ایک فرمان کی. بیسیکلی علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تصدیق کس کی کرنے تھے، بیسیکلی جب یہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے تو ان میں اور حضرت عیسیٰ میں 6 مہینے کا فرق ہے، تو یہ تصدیق کریں گے اس کی. ٹھیک، تو اب دعا قبول کر لی گئی، حضرت زکریا کو بتا دی گئی، مگر اب ان کو ایک دم کیا وہ آگے کہہ رہے ہیں. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی دعا تو پوری اس سے کی، اب جب دعا قبول ہوگی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے، میری تو بیوی کی یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے. اور وہ کہتے ہیں کہ یا ترجمے میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نہ مطلب بات چیت نہیں کرو گے یا بات چیت نہیں کر سکو گے، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ بنا دیا، مطلب اللہ نے تجھے چوز کر لیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے محمد یہ غیب کی خبریں، اب آپ دیکھو یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہی مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ عیسائیوں کا تو بلیف آلریڈی حضرت مریم کے اوپر تو ہے. اب جب یہ رسول اللہ یہ آیتیں بتا رہے ہیں تو اب ظاہری بات ہے وہ غور سے سن رہے ہیں اس بات کو کہ یہ مطلب یہ تو وہی باتیں بتا رہے ہیں جو وی آلریڈی نو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، حضرت زکریا کے زمانے میں، اور اس وقت کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ ان تک خبر پہنچ گئی کہ جی اس زمانے میں یہ ہوا تھا، نہ کوئی کتابیں چھپ رہی تھیں، نہ کوئی اور طریقہ تھا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی مل رہی ہے. اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ، یعنی وہ جو عبادت گاہ تھی، اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، حضرت سلیمان کے زمانے میں جب یہ بنائی گئی تھی عبادت گاہ، جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. یعنی ایک وہ کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں آئی تھنک ریفل کہتے ہیں، یا کہ کون ٹیک کیئر کرے گا مریم کی، حضرت مریم علیہ السلام کی. سب چاہ رہے تھے جو بھی وہاں پر رہتے تھے کہ جی ہم اس بچی کو اپنی سرپرستی میں لے لیں گے، یہ بہت اچھی بچی، نیک بچی. تو سب اس میں اپنے اپنے جیسا ہوتا ہے نا پرچیوں پہ نام لکھ کے ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کا نام پک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا. گہوارہ کہتے ہیں یہ جو بیسنٹ کہہ لیں یا کارٹ کہہ لیں، یہ جو پلے پر، یعنی کہ جب ابھی نیو بورن ہی ہوگا وہ بچہ بات کرے گا لوگوں سے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے.
فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اور یہ نجران والا وہ وفد سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے حضرت مریم کے بارے میں، جو کہ ان کی تو بڑی حضرت مریم کے بارے میں، جو مطلب بائبل میں انہوں نے چینجز لا کے اور سارا کچھ کر کے انہوں نے کیا ہوا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم پاک تھی، ان کا کوئی اس طرح، کیونکہ بعض دفعہ یہ بات کرتے ہیں تو بڑے غلط انداز سے بھی بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فرمان ہے، مطلب میری طرف سے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ باپ کے نام سے آگے چلتا ہے، تو جب اگر باپ ہوتا تو پھر عیسیٰ ابن مریم تو نہ کہا جاتا، تو عیسیٰ ابن مریم تھرو آؤٹ دا قرآن آپ یہی نام دیکھیں گے۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب، ابھی حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں۔ کوڑ کہتے ہیں، آئی تھنک اٹس گینگرین، جس میں آ کے ہاتھ پاؤں اگر وہ پورے تقریباً اس میں زخم آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ میریکلز دیے تھے کہ وہ مٹی سے کوئی برڈ کی شیپ کی کوئی چیز بناتے تھے، اور جب اس میں پھونک مارتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جب کوئی یہ کہہ لیں کہ جو مردے تھے ان کو بھی زندہ کر دیتے تھے، جو اندھے تھے یعنی بورن بائی برتھ جو اندھے ہوتے تھے ان کو بھی آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، واٹ ایور آپ جو بھی کرتے تھے وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، یہ جو بیماری تھی اس کا بھی علاج وہ کر دیتے تھے۔ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، یعنی وہ یہ بھی لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم ابھی کھا کے کیا آئے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر کسی کا دل نرم ہوگا اور کسی کو ایمان لانا، اس نے نیت کی ہوگی ایمان لانے کی، تو یہ میریکلز کوئی چھوٹے میریکل نہیں ہے، اگر سوچے انسان صرف مطلب اتنی بڑی بات ہے، یہ مردے کو زندہ کر دیا یا پرندہ بنا کے وہ زندہ، مطلب یہ ایک چیز اگر انسان دماغ میں بٹھا لے کہ یہ جس کا دل نرم ہوتا ہے نا، جس نے دین کو ماننا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی باتیں ہیں، وہ مان لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، باقی لوگ نہیں لائے تھے۔ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مطلب بیسیکلی یہ کیونکہ ان لوگوں کا یہ تھنکنگ ہو گئی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب جو قرآن میں بتا رہے ہیں وہ کیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، مطلب وہ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے، یہ وحی کے ذریعے یہ آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور یہ رسول اللہ کی تقویت کے لیے بھی تھی، کیونکہ انصار بیسیکلی جو انصار کا مطلب ہے نا، وہی حواری کا بھی مطلب ہے، تو حضرت عیسیٰ کا بھی ساتھ جن لوگوں نے دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح انصاریوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینہ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو واقعی جو انصار نے جس طریقے سے مہاجروں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کی بھی اطاعت کریں گے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ پھر بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی
معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اوپر اٹھا لیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب تمہارا ٹائم جو ہے وہ آ گیا, ان لوگوں میں تمہیں مزید رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا. مطلب بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی برتھ کو وہ لوگ کہتے ہیں اٹس اے میریکل, تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی برتھ جو تھی وہ تو بہت ہی زیادہ میریکل والی تھی, کیونکہ اس وقت تو ان کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, دونوں نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کی ماں تو پھر تھی نا, لیکن حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا, تو پھر ان کو کیوں نہیں خدا بنا لیا گیا اگر اسی طرح اسی چیز کو ہی کر کے خدا بنانا ہے؟ وائے؟ یہ اصل حقیقت ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت. یعنی بیسیکلی اس کو کہتے ہیں مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز, ایک کچھ اور کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک طرف, اور یہ جو عیسائی جو ایک پورا وفد آیا تھا, پورا گروپ جو آیا تھا وہ ایک طرف. اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں اپنی طرف کہ جی جو سچا ہے وہ بچ جائے گا اور جو سچا نہیں ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بجلی چمکے گی اور وہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے تم لوگ بھی آ جاؤ اپنی پوری پوری فیملیز کے ساتھ, اور ہم بھی آ جاتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور وہ لوگ نہیں آئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ مطلب لائک کہ یہ بات حقیقت ہے اور مطلب وہ مطلب اس میں جھوٹے ہیں وہ, تو وہ آئے نہیں تھے سامنے. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے, اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا, اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. مفسد کون ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے والا. کہو اے اہل کتاب, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں. تو یعنی کامن چیزیں کیا ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا, حضرت موسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا, جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں پیغام سب کا ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, وہی آل ان آل ہے. یہ ہر میسنجر جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بھیجا ان سب کا پیغام ایک ہی تھا. تو اس لیے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, یا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, تو پھر اگر سچائی سے تم مانتے ہو تو پھر اس پیغام کو بھی مانو جو انہوں نے دیا, اور وہ پیغام تو یہی تھا کہ اللہ تو ایک ہے. مگر پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اتنے پارٹنرز کیوں بنا لیے؟ اے اہل کتاب, تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں, پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی, بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھا, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے. بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کو سارے مذہب والے مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو پہلے آئے تھے, یہ جو تورات ہے یعنی حضرت موسیٰ تو بعد میں آئے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی بعد میں آئے ہیں, تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم نے جو اپنے آپ کو یہ نام دے دیا یہودی کا یا عیسائی کا, تو اگر تم سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہو
تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو مشرک نہیں تھے، حضرت ابراہیم نے تو مطلب کوئی اور نئے دین نہیں بنا لیے تھے۔ اگر تم سب اس کو ماننے پہ کہتے ہو کہ جی عیسائی بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں پھر ان کا زیادہ حق ہوا ابراہیم علیہ السلام پہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بھی مسلمان ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی، یعنی یہودی بھی نہیں تھا عیسائی بھی نہیں تھا، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، تو اپنے آپ کو یہودی کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے ہو؟ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ وہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب جو یہودی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے، تورات ان کو دی گئی، عیسائی جو ہے وہ بھی اہل کتاب ہے، انجیل ان کو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں حق کو، یعنی کیوں سچائی کو جھوٹ کا رنگ دیتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہودیوں کا بیسیکلی جب مدینہ میں یہودیوں کے 3 گروپ سے، اور یہودی جو قبیلے تھے وہ دیور ویری ویل آف، فائنینشلی بہت سٹیبل تھے وہ، تو ان کا یہ تھا کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو عرب ہیں، عربی جو مہاجر جو آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، اور جتنے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں عربوں میں سے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، امی ہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، تو ان کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہماری کتاب میں ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، تو ان سے جھوٹ بولنا ہے بول دو، ان سے کبھی کوئی ادھار لیا ہے تو نہیں واپس کرو تب بھی اٹس اوکے۔ یہ تھنکنگ آج کل بھی ہے مسلمانوں کی، ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی مسلمانوں کے ساتھ بس نہ کرو، باقی تو یہ تو دیکھو نا، یہ تو کافر ہیں، یہ تو کرسچن ہیں، یہ جوز ہیں، تو ان کو دھوکہ دے دو، ان سے جھوٹ بول دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وچ از رانگ۔ غلط بات غلط ہے، چاہے آپ اہل کتاب سے کر رہے ہو، چاہے مسلمانوں سے کر رہے ہو، کسی سے بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے منع کیا ہوا ہے، برائی برائی ہے، کسی سے بھی نہیں کرنی، اور یہ اس وقت یہودی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہودیوں سے خرابی نہ کرو، بنی اسرائیل سے غلط بات نہ کرو، یہ باقی جو امی لوگ ہیں، عربی لوگ ہیں، ان سے اگر جھوٹ بھی بولتے ہو تو وہ بول دو، یہ کوئی اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ یہ میرا اور آپ کے لیے میسج ہے کہ میں نے اگر اچھائی کرنی ہے تو میں نے مذہب دیکھ کے اچھائی نہیں کرنی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے یا یہ عیسائی ہے یا یہ یہودی ہے، اچھائی میں نے کرنی ہے تو میں نے سب سے اچھائی کرنی ہے۔ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں مسلمانوں پہ تو میری پکڑ ہو جائے گی اگر ان کے ساتھ میں نے زیادتی کی، باقی کسی کے ساتھ میں کچھ بھی کر دوں، پکڑ اس پہ بھی ہوگی۔ اپنا رویہ ہم نے اس لیے اچھا رکھنا ہے، اپنا رویہ اس لیے سچائی والا رکھنا ہے، اپنا رویہ اس لیے قرآن کے احکامات پر چلتے ہوئے رکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ نہیں دیں گے، اوکے ٹھیک ہے تم نے جی یہودی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کوئی بات نہیں، چلو معاف کیا، بس مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے لیے بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ جو برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگوں اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بیسیکلی پہلے بھی ذکر آ چکا ہے نا، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، تو وہ رائنا کو کے کہنے کے بجائے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، اے ہمارے شپرڈ، اے یہ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، رائنا۔ لیکن رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ تو جب یہ یہودی اور یہ جو ہپوکریٹس تھے یہ بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو یہ جان بوجھ کے زبان کو نا الٹا سیدھا کر کے ایک بات بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم بعض دفعہ تم لوگ ہی کرتے ہو نا، یہ الٹ پھیر بولتے کچھ اور تم لوگ یہ ظاہر کرتے ہو کہ یہ کتاب میں ہی لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک یہ جو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں ایسا گروپ ایک ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ ایک لائٹ تھے، نور تھے، ہی واز ناٹ ہیومن بینگ، جو کہ ابھی ہم پڑھتے بھی جائیں گے قرآن میں خود آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بھی ان کی طرح کے انسان ہو، جس طرح پہلے انبیاء آئے اور گزر گئے، تمہاری بھی اس طرح تم آئے ہو، تم بھی گزر جاؤ گے۔ تو اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت یعنی نبی کے انسان ہونے سے جو انکار کرتے ہیں، وہ ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلنا، ٹھیک ہے، انما انا بشر مثلکم۔ یہ اس کا میں جیسے اب یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں بتاؤں اس کو، ان ایک الگ ورڈ ہے، ما ایک الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ملا کے جب آپ پڑھتے ہو تو اس کا میننگ ڈفرنٹ نکلتا ہے، جب اس کو دو الگ الگ فارم میں پڑھتے ہو تو اس کا میننگ ڈفرنٹ نکلتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ انما یعنی ایک ساتھ، انما انا بشر مثلکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اس کو وہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ انا ما انا بشر مثلکم، وہ انا اور ما کو الگ الگ کرتے ہیں۔ انا کا مطلب ہے بے شک، ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں کا، تو وہ پھر جب الگ الگ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک نہیں ہوں میں انسان تم جیسا۔ یعنی ایک قرآن کی لکھی ہوئی آیت کو یہ غلط پڑھ کے صرف، یعنی انہوں نے کچھ اور چینج نہیں کیا، اس ورڈ کو بریک کر دیا تو میننگ چینج کر دیا، تو یہ یہودی بھی یہ کرتے تھے اور ہمارے یہاں مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تجوید بھی بہت ضروری ہے لرن کرنا کہ قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے، زیر زبر کا ڈفرنس کر کے بھی میننگ چینج ہو جاتا ہے اور پھر ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ تورات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ حکم نہیں دیا ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ جو رب کو ماننے والے۔ یہ ہمارے یہاں بھی تو اس طرح کے مولانا اور مولوی موجود ہیں نا، کہ جو بجائے اس کے کہ وہ قرآن سے آپ کو جوڑیں، یہ جو اللہ کی طرف آپ کو راغب کریں، وہ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں کہ اگر مجھے فالو کرو گے تو تم دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے، اگر مجھ سے تفسیر سن رہے ہو، مجھ سے قرآن سن رہے ہو، تو اب دوسروں کو نہیں سن سکتے۔ مطلب مجھے مانو، اب چاہے میں غلط کروں چاہے میں صحیح کروں، بس مجھے ماننا ہے تمہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور پھر بس میرے بندے بن جاؤ، اب جو میں بتا رہا ہوں بس وہ کرو۔ مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ ایک ہماری جاننے والی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے وہ کسی کو فالو کرتی تھی، کسی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، وہ کہتی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں اب مطلب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف سے میں نے مطلب وہ کر لیا، تو اب تمہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو پرے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ پھر قرآن اور سنت کو ماننے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے، وہ اپنے ان جن کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوتی وہ ان کو زیادہ مانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ مطلب یہ نبی تمہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ تم جناب یہ فرشتے خدا ہیں
یا جو نبی ہیں ان کو اپنا رب بنا لو. ایک صحیح جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے وہ تو تمہیں یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. تم سچے ربانی بنو, تم سچے مسلم جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ بنو. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یعنی تمام انبیاء جو بعد میں آنے والے انبیاء پچھلے نبی کے ساتھ لگیں گے, وہ اس شریعت کو لے کے چلیں گے until unless کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چینج کی ہو. ٹھیک, تو آل میسنجرز آف اللہ وہ ایک دوسرے کے مطلب ان کا میسج, بیسک میسج ان کا ایک ہی تھا. اب کیا یہ لوگ اللہ کی یعنی چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار یعنی کہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کی تابع فرمان اور مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. یعنی یہ بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں ان تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم موسیٰ کو نہیں مانتے, عیسیٰ کو نہیں مانتے. نو, ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں, all of them. ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ آخری نبی ہیں, قرآن آخری کتاب ہے, تو اب کتاب اسی کو صرف فالو کیا جائے گا. اب ہم تورات کو فالو نہیں کر سکتے, انجیل کو فالو نہیں کر سکتے, کوئی اور کتاب کو نہیں فالو, ہم صرف قرآن کو کریں گے. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور پیغمبر بھیجے تھے. ٹھیک, اوکے, ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. انہیں پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکی ہوں, لیکن کچھ لوگ شاید ابھی نئے ہیں اس دورہ قرآن میں, تو نہ سناؤ کہ جو حضرت صفیہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے والد اور ان کے چچا جو ہیں وہ جو کہ ریبائس تھے, مطلب یہودی تھے, کہتی ہیں میں نے ان کی کانورسیشن کو خود سنا ہے کہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا یہی آخری نبی ہے, یعنی رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ کیا یہی نبی ہے, آپ کو یقین ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں یہی نبی ہے آخری. تو چچا نے کہا کہ پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس کے اگینسٹ رہوں گا. یعنی کہ بیسیکلی ہے تو یہ آخری نبی, ہم نے پہچان لیا ہے کیونکہ ہماری کتاب میں بھی نشانیاں تھیں, لیکن مانوں گا نہیں میں اس کو. انا, ایگو, کیونکہ میں کیسے مان لوں؟ پھر تو ہماری دکان جو ہے وہ جو چل رہی ہے, جو لوگوں کو ہم نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, وہ تو بالکل بیٹھ جائے گی. اینڈ دس از واٹ از گوئنگ آن ناؤ اٹ از. ہمارے ملک میں جو ڈفرینٹ قسم کے جو سو کالڈ مولوی یا جن کو اپنے آپ کو اسکالرس کہتے ہیں, انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, انہوں نے دین کے پیچھے نہیں لگایا ہوا. غلط بات بولیں, صحیح بات بولیں, دے ایکسپیکٹ پیپل کہ بس وہ انہی کو مانیں گے. اب وہ چاہے الٹی چیز بولیں, مطلب اتنے باز, میں سب کی بات نہیں کر رہی, سب غلط نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اتنا علم ان کے پاس ہے, جس طرح یہودیوں کے پاس بھی بہت علم تھا اور اس کے بعد یہ بھٹکے تھے. اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی ہیں ایسے علماء, ان کے پاس بہت نالج ہے مگر وہ اس نالج کی وجہ سے بھٹک گئے. مطلب آپ خود کبھی کبھی ایسی باتیں ان کے منہ سے سنیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوں اسکالرس کے مقابلے میں یہ کسی, لیکن بعض دفعہ کوئی باتیں میں اس طرح کی سنتی ہوں کہ جو مجھ جیسا بندہ جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو قرآن نہیں کہتا, یہ تو قرآن میں نہیں ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. لیکن ہماری عوام, ہمارے جو لوگ مسلمان دنیا بھر میں ہر چیز کو چھانٹ کے لیں گے. ایک پھل بھی لینا ہے تو الٹا سیدھا کر کے دبا دبو کے دیکھیں گے کہ ہم نے یہ خراب تو نہیں آ گیا,
کوئی گاڑی خریدنی ہے, گھر خریدنا ہے, کپڑے خریدنے ہیں, کوئی جاب پہ جانا ہے, کہ اپنی بیٹی کا رشتہ, بیٹے کا رشتہ, واٹ ایور, اتنا پوچھ گچھ کریں گے, اتنی چھان بین کریں گے. لیکن دین کے معاملے میں تو بس یہ کہ جو ہے نا وہ ایک آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بس فالو کرتے رہنا ہے, خود تردد نہیں کرنا یہ جاننے کے لیے کہ کیا مجھے یہ صحیح بات پتا چلی ہے, کہیں مجھے کوئی غلط تو نہیں بتا رہا. مطلب میں قیامت کے دن یہ بات کہہ کے بچ تو نہیں جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کو فالو کرتی تھی, اس نے مجھے یہ بتایا تھا, کیوں میں خود کیوں, انٹرنیٹ از آن مائی فنگر ٹپس, مطلب میں ہر چیز دنیا کی بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہوں, میں کیوں نہیں کسی آتھینٹک, کسی جو مجھے پتا ہو کہ ہاں جی یہ سورس صحیح ہے, اس سے میں کیوں نہیں کنفرم کر سکتی کہ یہ بات مجھے پتا چلی, از اٹ ٹرو, یا بس میں وہ اندھا دھند میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ بس چلتی چلی, جس طرح وہ پاکستان میں گھوڑوں کے نا وہ سائڈوں پہ لگا دیتے ہیں وہ بلائنڈر, جس طرح ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے, ناک کی سیدھ میں دیکھ کے بس چلتا رہے اپنے مالک کے ساتھ پیچھے پیچھے. تو ہم وہی ہو گئے, ہم ہر چیز میں مین میخ نکالیں گے, ہر چیز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دین از ویری سمپل, مجھے بھی پتا ہے, سب کو, ہاں جو مجھے پتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو یہ بندہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے, مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو اپنی آنکھیں ہمیں کھولنی ہیں, اپنے کان ہمیں کھولنے ہیں. ہاں ہم نے انفارمیشن لینی ہے, کوئی دے رہا ہے بالکل دینی ہے, اس کو ہم نے آتھینٹیکیٹ کرنا ہے, یا پھر ہم نے ایسی سورس سے انفارمیشن لینی ہے جو ہمیں پتا ہو کہ یہ شخص مجھے صحیح بتا رہا ہے. اور جہاں کوئی بات دل کو بادر کرے, بالکل ہم نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا کوشچن کرنے کو. کوشچن کرنا ہمارے دین میں اٹ از این ایکسپٹیڈ تھنگ, یہ ہمارے یہاں منع نہیں ہے کہ کوشچن کیوں کر رہے ہو بھائی, کافر ہو گئے ہو کیا, بالکل کر سکتے ہیں کوشچن, اور اس کو پھر صحیح سورس سے اس کا آنسر بھی لینا ہے ہم نے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا, ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. غلطی اگر ہو گئی ہے بس معافی مانگ لیں, اپنے آپ کو چینج کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. جینونلی معافی مانگنی ہے, صدق دل سے, اپنے پورے اندر سے معافی مانگنی ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, یہ مطلب ورڈز میرے ہیں مگر دس از ورڈ مطلب سمری کر رہی ہوں, کہ ایک انسان تو غلطی کرتا ہے, پھر وہ توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ غلطی اس سے پھر ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں. پھر تیسری دفعہ اس سے وہ کچھ عرصے بعد پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی بیسیکلی کیا کہ بندہ غلطی کرتا رہتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ معافی دیتے ہیں اس کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اب جان بوجھ کے پلان کروں کہ اوکے میں یہ غلطی ابھی کر لیتی ہوں پھر میں کل کو معافی مانگ لوں گی. دس از ناٹ واٹ آئی مین, بیکاز ہم انسان ہیں, ہمیں بھولنے کی بیماری ہے, ہم سے غلطیاں ہوں گی, اینڈ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ کہ میں اور آپ جب غلطی کریں تو اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ فوراً معاف کرتا ہے, لیکن میں نے اور آپ نے ہمیں معافی مانگنی ہے, بغیر معافی مانگے نہیں معافی مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم غلطی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم پوری کام مطلب امت کو ہٹا کے فرشتوں کو لے, مطلب فرشتے نہ بھیج دیتا زمین پہ جو غلطی نہ کرتے, کیونکہ فرشتے تو غلطی نہیں کرتے. ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوگی. کی ورڈ کیا ہے یہاں پر کہ واپس پلٹنا, ہم نے ابلیس کی طرح نہیں ہونا, شیطان کی طرح نہیں ہونا جس نے ایروگنس دکھائی اور اس نے معافی نہیں مانگی. ہم نے آدم علیہ السلام کی طرح ہونا, جو ہمارے باپ, ان کی طرح ہونا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, ان کو معاف کر دیا گیا. مجھ سے جتنی دفعہ بھی غلطی ہوگی بس میں پلٹوں گی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی, کیونکہ جب تک مجھے معافی کی توفیق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے. جس انسان کو معافی کی توفیق ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اگر آپ اور میں معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, دیٹ از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, اس لیے ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ معافی مانگو. تو ہمیں اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا، یعنی اللہ تعالیٰ تو مطلب معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ عفو وہ والی معافی ہے کہ جس طرح آپ سمجھ لو کہ پیپر پہ آپ کچھ لکھتے ہو نا، پھر ایک آپ اریسر سے اریز کرو تو پیچھے پیچھے لکھا ہوا پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بیکاز آف پینسل کا ہی کیا، لیکن عفو وہ والی معافی ہے کہ صفا ٹوٹل کلین، دیر از ناٹ ایون اے سنگل سائن کہ آپ نے کوئی غلطی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یہ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے پوری زمین بھر کی بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگین یہ وہ ریپیٹ ہوگی نا چیز کہ جو کفر کی حالت میں جو مر گیا، چاہے وہ پوری سونا بھی دے کے اپنے آپ کو بچانا چاہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو یا وہ چیزیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں زیادہ پسند ہیں، جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ ہم کون سی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جو مطلب بس جن کا حال پتلا ہوا ہوتا ہے، بری بری خراب چیزیں، یا جو مجھے پسند نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو مجھے کوشش کیا کرنی ہے کہ میں وہ اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دوں، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دیتا ہے ہم کو، اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا ٹائٹل تھا اسرائیل، ان کو کہتے تھے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ابھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں وہ ان کے لیے بھی حلال تھی، لیکن کچھ چیزیں حضرت یعقوب کو جیسے خود پسند نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے پسند نہیں تھی یا کوئی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، تو بعد میں یہ بنی اسرائیل جو ہیں یعنی ان کے جو اولادوں سے آگے نسلیں چلی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ تو آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے خود کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی یہ کعبے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو یہ مقام عبادت کون سا ہے حضرت ابراہیم کا؟ جو لوگ تو مکہ جا چکے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے جگہ بنائی بھی ہے کہ جہاں پر ہم 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان انہوں نے رکھے۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ بیسیکلی یہ وہ ہے مقام ابراہیم۔ میرے خیال میں جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر میں کرتی جاؤں کہ اگر تو ہم استطاعت رکھتے ہیں تو حج ہم پر فرض ہے 1 دفعہ، یا 2 باتیں کروں گی، ایک بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اف وی کین افورڈ تو ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہم پہ حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے۔ تو ہم جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی آج ویکیشن پہ اس پہ یہاں چلے جائیں، یا ہم پہلے گھر لے لیں، پہلے یہ پہلی چیز وہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اف وی آر ہیلتھی، اف وی ہیو منی، ہمارے پاس سب کچھ، تو فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ وہ حج، کیونکہ اگر میری استطاعت تھی اور میں نے حج نہیں کیا اور میں اس دنیا سے چلی گئی تو پوچھ ہوگی میری۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ استطاعت ہے کہ نہیں ہے، تو جن کی استطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ لیکن ہمارے یہاں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ابھی تو میں پہلے بچوں کی شادی کر دوں، پہلے میں یہ گھر بنا لوں، پہلے یہ کر لوں، پھر میں حج کروں گی بڑھاپے میں، تو یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔
اور پھر بڑھاپے میں ہماری حالت اتنی پتلی ہوتی ہے کہ چلا جا نہیں رہا ہوتا، عبادت ہو نہیں رہی ہوتی، دوسروں کے اوپر بھی مصیبت بنتے ہیں ہم، اور پھر ہم سے ہو بھی نہیں رہا ہوتا سب صحیح طرح. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی میں جب ہمارے پاس ہمت بھی ہے اینڈ وی ہیو دا ریسورسز، تو ہمیں حج کرنا ہم پہ فرض ہے، پہلی چیز. دوسری، اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہم حج کر چکے ہیں اینڈ وی کین افورڈ، تو پھر کوئی ایسا شخص جو کہ افورڈ نہیں کر پا رہا، وہ جانا چاہتا ہے، تو کوشش کریں اس کو حج کرا دیں، بجائے اس کے کہ ہر سال ہم حج کرنے جا رہے ہیں، بار بار ہم حج کرنے جا رہے ہیں. آف کورس دل چاہتا ہے، بالکل دل چاہتا ہے، میں اس چیز کو بالکل وہ نہیں کری، لیکن آپ سوچو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کسی دوسرے کو حج کرا دو گے آپ کو بھی اجر مل رہا ہے اس کا، اس حج کا اجر اس انسان کو تو ملے گا ہی، آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. تو کیوں نہیں ہم کسی اور کو حج کرا دیں جس نے کیا نہیں ہے ایک دفعہ بھی، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا لیکن اس کا دل بہت ہے. یا ہم جو ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم کسی دوسرے انسان کے لیے وہ جمع کر کے اس کو حج کیوں نہ، یعنی دیکھیں بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمرے بہت سارے کر لیے ہیں، یا وہ عمرے کی پلاننگ کرتے ہیں مگر انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا. عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ اگر ہم نے زندگی میں ایک بھی نہیں کیا اگر، تو اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہے. حج اگر ہم نے نہیں کیا اور وی کوڈ ہیو، ہمارے پاس پیسے بھی تھے اور سب کچھ تھا، ریسورسز تھے، ہمت تھی، اور پھر نہیں کیا، اس پہ پکڑ ہوگی ہماری. تو ہمیں تھوڑا سا اس بات کو اپنے آپ کو ضرور ضرور سوچنا ہے اس کے اوپر. یعنی جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب کہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیرے لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ جو ہے نا اس کو یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو آیا نمبر 104 ہے، میری تو 102، سوری 102، کہ جو لوگ ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر کرے. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. ٹھیک، بیسیکلی یہ چیز بہت زیادہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ کچھ لوگ ایسے، بیسیکلی ہم سب جو امت محمدیہ ہیں ہم سب پہ اس حد تک ضرور فرض ہے کہ اگر ہمیں ایک بھی اچھی بات پتہ ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. ہم اپنے طریقے سے لوگوں کو دکھائیں کہ دین کیا ہے، ہم زبان سے بول کے دکھائیں، ہم لکھ کے دکھائیں. ہم سب جو ہے نا اب داعی ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میں اور آپ اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے ہمیں کہ اسلام ہے کیا، اپنے طریقے سے، اپنے بولنے کے طریقے سے، اپنی بس لوگوں تک ایک میسج پہنچ جائے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. سرخ روح ہوں گے میننگ کہ جو خوشی سے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. یعنی یہ وہ لوگ جو ایمان، جو مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو جاتے ہیں، جو پھر جاتے ہیں، یا جو منہ سے بول کے تو نہیں لیکن اپنا رویہ
کافرانہ کر لیتے ہیں. لائک دے یو وونٹ نو دیٹ دے آر مسلمس. نہ ان کے دیکھ کے پتہ چلتا ہے، نہ ان کے رویے سے پتہ چلتا ہے، نہ ان کے کسی بھی چیز سے نہیں پتہ چلتا، صرف یہ پتا ہے کہ جی وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہم یہاں پر بریک لے لیتے ہیں نماز کی. اچھا میں ایک چیز اور کہنا چاہتی تھی کہ یہ آج اور کل 2 دن ہم نماز کی بریک لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد منڈے سے جب ہم شروع کریں گے تو ہم اینڈ کریں گے نا 6:30 پہ. پھر بھی بہت ٹائم ہوگا ہمارے پاس عصر کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم عصر جو ہے وہ دورہ قرآن کے بعد پڑھیں گے. لیکن آج اور کل 2 دن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ 10 منٹس کا بریک لے لیتے ہیں. تو بس 10 منٹس فوراً آپ پڑھ کے آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہم شروع کر رہے ہیں آیا نمبر 110 سے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، یہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے کہ وہ بہترین گروہ، کیونکہ اب ہمارے بعد جو ہماری امت کو، یعنی جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اب اس کے بعد کیونکہ چونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا، تو اب مسلمانوں کی جو امت ہے جو رہتی دنیا تک ہے، ہم وہ بہترین گروہ وہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. اب کوالٹیز کیا ہیں ہماری؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں. ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اسے کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یعنی بیسیکلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بے شک پہلے وہ عیسائی ہوں گے، پہلے وہ یہودی تھے جو بھی، لیکن وہ اب قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں. مطلب ان سارے کے سارے ایسے نہیں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ دین اسلام کی طرف آئے تھے. یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے، اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دی. بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک کسان ہے، اب جب ہوا چلنی شروع ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا جی یہ اچھی ہوا ہے جو میری کھیتی کے لیے اچھی ہے، مگر وہ ہوا اس طرح کی ہے کہ وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تیز ہونے کی وجہ سے یا گرم ہونے کی وجہ سے یا بہت ٹھنڈ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھے کام نیک کام وہ کر رہے ہیں، بڑے صحیح کام وہ کر رہے ہیں، تو زندگی میں جو بھی خرچ کر رہے ہیں اور وہ مطلب اس سے شاید ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، ان کو کوئی فائدہ اس کا نہیں پہنچے گا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں جھکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. مطلب یہ بیسیکلی بات اگین وہی ہو رہی ہے، پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ راز نہ بتانے، سیکرٹس اپنے نہ بتانے، کہ یہ گورنمنٹ لیول کی بھی بات ہے، امت کے لیول پہ بھی بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں
مطلب اگر آپ یہ دیکھ لو، یہ ابھی مثال پہلے بھی میں دے چکی ہوں کہ مسلمانوں کے اگینسٹ کتنے ہیں. مطلب وہی چیز اب نان مسلم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس پہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یا کوئی ایک نان مسلم کچھ کرتا ہے تو اس پہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے، اور جو کوئی اگر مسلمان کچھ کرتا ہے تو اس کو تو دیکھتے ہی کیا کہا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نفرت کس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. یعنی میں اور آپ، ہم لوگ ایز اے مسلم ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم تمام کتابوں کو مانیں. تب جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. مطلب کیا ہوا، کتنا غصہ ان کو آ رہا ہوتا ہے جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے تو یہ اندر سے غم و غصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دل کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے. اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں. اب یہ جو احد کا میدان، یعنی ابھی جو یہ والی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ اگین یہ 2nd to 3rd ہجری جو ہے نا اس میں نازل ہوئی ہیں، جب جنگ احد ہوئی تھی. آفٹر غزوہ بدر غزوہ احد ہوئی تھی. جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور وہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو پوزیشن بتا رہے تھے ان کی. اللہ ساری باتیں سنتا اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بن جاؤ. بیسیکلی یہ تھا کہ دو لوگ تھے تو مسلمانوں کے دو گروہ، مگر ان کا دل تھوڑا سا نا ڈر گئے تھے بیسیکلی وہ، اور ان کو لگ رہا تھا کہ مطلب یہ تو مطلب جو کافر ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں، تمہارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بدر میں تو تم لوگ بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی کم تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دی تھی. تو اب تم دل مت چھوڑو اپنا. یاد کرو جو تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم جنگ کے میدان میں نہیں ہیں یا جنگ میں حصہ نہیں لیتے، مگر اس بات سے مجھے اور آپ کو کیا ایک میسج لینا ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہے. وہ جو 313 تھے بدر میں اور ان کا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو میں اور آپ، ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں. ہماری بعض دفعہ آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی آپ مشکل میں ہو تو کس طرح اس مشکل سے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا. مجھے کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کام کیسے ہو گیا میرا. تو جب بھی میں مشکل میں ہوں، جب بھی میں پریشانی میں ہوں، جب بھی میں کسی مصیبت میں ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کہہ دوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب میں تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے. ہی از دا الٹیمیٹ، مطلب وہ اگر مدد کرنا چاہے تو کوئی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا کہ تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے، چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جب یہ جنگ احد ہوئی تھی تو اس میں زخمی ہو گئے تھے، تو آپ کے منہ سے وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے نا بد دعا سی نکل آئی تھی. تو مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ فیصلہ.
ٹھیک ہے کہ فلاں پانے دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں۔ یعنی ابھی یہ کوالٹیز اب میں نے اور آپ نے نوٹ کر لینی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نمبر 1، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خود ان کا ہاتھ ٹائٹ ہو یا ان کا ہاتھ ٹائٹ نہ ہو، جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی کہ غصہ آ گیا، کسی نے کوئی زیادتی کر دی لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کو الٹا جواب دیں، آپ نے غصے کو پی لیا، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے زیادتی کی آپ کے ساتھ مگر آپ نے کہا میں نے اللہ کی خاطر تمہیں معاف کر دیا۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی طرح بنائے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کوئی غلط کام اس سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسی کسی غلطی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فحش کام، میننگ کہ اٹ از اناپروپریٹ، کوئی کام تھا، کوئی فضول بات مجھ سے کہہ دی، کوئی غلط چیز دیکھ لی، کوئی غلط کام کر دیا، ایک دم ان کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، مطلب جانتے بوجھتے غلطی پر اٹک نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے۔ یہ نہیں ہوتا نا بعض دفعہ ہم نے کچھ غلط بات کی لیکن اب ہماری جو وہ غلطی ہے، یہ لت سے ہمارے کسی بچے نے دیکھ لیا، اب وہ بچہ صحیح ہے اور ہم غلط ہے، لیکن اب میں کیسے مانوں کہ میں غلط ہوں؟ میں تو اس کی ماں ہوں، میں اس سے بڑی ہوں، مجھے تو یہ تو میرے لیے بہت ہی وہ ایک ڈیگریڈنگ بات ہو جائے گی کہ میں اپنے بچے سے ہار مان گئی۔ تو میری ایگو مجھے اپنی غلطی کو ماننے سے روک لیتی ہے اور میں اس پہ اڑ جاتی ہوں کہ نہیں میں صحیح ہوں تم غلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی کے اوپر اڑ نہیں جاتے، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ غزوہ احد کا ہے کہ کوئی وہ بتا دیتی ہوں کہ جو جنگ احد ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس سے مسلمان ظاہری بات اب زیادہ ہو چکے تھے، تو 1000 کے قریب مسلمان تھے اور دوسری طرف سے 2000 تھے یا 2500 تھے۔ اینی وے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کچھ پوزیشنز بتائی تھی کہ جی تم ادھر کھڑے ہوگے، یہ گروپ ادھر کھڑا ہوگا، ایک گروپ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، رائٹ پہ ہوگا، اور ایک انہوں نے گروپ چوز کیا تھا جو آرچر سے سارے جو تیر انداز تھے سارے، جو وہ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی پہاڑی تھی احد کے پاس، اس کے اوپر کھڑے رہیں گے، اور آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم سوری 50 کے قریب وہ لوگ تھے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے تم یہ دیکھو کہ دشمن جو ہے ہمارے مطلب ہمیں مار رہا ہے، یا تم دیکھو کہ چڑیاں جو ہیں ہمارے نوچ رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہیں، بس تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، تم نے اس جگہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور ہوا کیا کہ جب مسلمان جیتنے لگے، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے مدد بھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جو تھے وہ ان کا اپر ہینڈ ہو گیا اور وہ جیت رہے تھے، تو جب دشمن جو تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اب جب دشمن بھاگے تو یہ جو پہاڑی کے اوپر جو کھڑے ہوئے تھے تیر والے انداز لوگ جو تھے، جن کو رسول اللہ نے وہاں پر بولا تھا کھڑے رہنے کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو جو سارا مال غنیمت یعنی وار بوٹی جس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہمارا حصہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں حصہ نہ ملے۔ تو میجورٹی آف دیم اس پہاڑی سے اتر کے نیچے آگے کہ اب تم جیت گئے۔ اب خالد بن ولید جو تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لیڈر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ جگہ خالی ہوگی، وہ پورا گھوم کے آئے اور ادھر اس پہاڑی کی طرف سے آ کے مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کر دیا۔
اور پھر اس وقت کوئی 70 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی, آپ کا دانت مبارک وہ بھی نکل گیا تھا, آپ کو تکلیف ہوئی تھی, اور ایک دفعہ تو یہ لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید شہادت ہو گئی, لیکن آپ مطلب محفوظ تھے. تو بیسیکلی بات کیا ہو رہی, تو اب مسلمان ظاہری بات ہے اس کے بعد غم میں تھے, ان کتنے لوگ مارے بھی گئے اور ایک جیتی ہوئی جو بازی تھے وہ تقریباً ہار گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ چوٹ جو تمہیں ابھی لگی ہے, اس طرح کی چوٹ تم پہلے بدر میں ان لوگوں کو لگا چکے ہو, تو غم نہیں کرو. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں, اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں, کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں, کیونکہ اب یہی بتائے گا نا ایک وقت, کیونکہ جو پھر منافق تھے نا, جو ہپوکریٹس تھے, وہ الگ ہو گئے تھے, کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگ ہار جاؤ گے, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نقصان ہو جائے گا, اس لیے تو ہم گئے نہیں تمہارے ساتھ. تو اور کلیئر ہو گیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. جو یہ غزوہ احد کے بعد کلیئر ہو گیا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم زمانے مطلب ہم نشیب و فراز اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس پہ میسج ہے کہ کبھی ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے حالات برے ہو جاتے ہیں, کبھی ہم پہ مشکل آتی ہے, کبھی آسانی آتی ہے, کبھی دوسرا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ترش کر رہا ہے اور ہم جو ہے ہمارا برا حال ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانہ چینج ہوتا رہتا ہے, حالات اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بس دل کو مضبوط رکھنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پر جو مشکل وقت سے نکال, تیرے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور جب دل سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ پہلے بھی آ چکی سورہ بقرہ میں آیت کہ کیا مطلب تم ایسے ہی سمجھتے ہو کہ تم صرف اس لیے جنت میں چلے جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے, مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور اسے تم نے دیکھ لیا. یعنی کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے, ہم لڑائی کریں گے, کب ہماری لڑائی ہوگی ان کافروں سے مشرکوں سے, تاکہ ہم ان کو ہرائیں گے, جو بھی ان سے مقابلہ کریں یا شہید ہو جائیں ہم. اب جب وقت آیا لڑنے کا تو ان کو کچھ لوگ دل کمزور ہوتا ہے نا, یہ بات نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے یا ان کا ایمان کمزور تھا, لیکن بینگ اے ہیومن بینگ ان کے دل کو تھوڑی پریشانی ہوئی تھی کہ شروع میں 2 گروپس کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو لگا کہ شاید پتہ نہیں ہم جنگ کے بغیر شاید ہمارا کوئی کام بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک موت سامنے نہیں آئی تھی تو تم کہہ رہے تھے جنگ کرنا, اب جب موت سامنے آ گئی تو تم پریشان ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں. ابھی یہ آیت جو ہے نا, یہ اب یہ نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے. یہ ہے آیت نمبر آپ کی 144, اس کے شروع کا ہے نا یہ, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا الا رسول, کے ایک رسول ہیں, قد خلت گزر چکے ہیں, من قبل ہی اس سے پہلے, اور رسول بہت سارے رسول. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک آیت ہے جو ہمیں اور بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں, کہ بس ایک رسول ہیں, اللہ کے میسنجر ہیں. آف کورس ان کا جو لیول ہے میسنجرز میں اٹ از ویری ہائی اور سب سے اوپر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا. یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یعنی ہم نبی کو مانتے ہیں اس لیے کہ نبی دین لے کے آیا ہمارے پاس, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے نبی کو ماننا ہے, مگر بیسک ہم کس چیز کو مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے ہم اس کو مان رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. حضرت ابو بکر نے یہ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا گردن اڑا دوں گا, مطلب آپ کو غم تھا اتنا آپ کی. تو حضرت ابو بکر نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو تو محمد کو فالو کر رہا تھا تو وہ جان لے کہ جی محمد جو ہے نا وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو اللہ کو مانتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کا دین ابھی بھی زندہ ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم نے پرسنالٹیز کو فالو نہیں کرنا,
ہم اس میسج کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور آف کورس اس کا ذریعہ جو ہے یہ میسنجرز تھے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اب ان کے جانے کے بعد وہ لوگ جو اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں۔ کوئی زی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اگین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیشہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو بھی کام ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہو اور آخرت کے لیے بھی ہو، صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی۔ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو میں اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں ضرور سوچ لوں کہ میں اپنی آخرت تو خراب نہیں کر رہی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا تو بہت اچھی مل جائے گی مجھے لیکن میری آخرت خراب ہو جائے۔ ہم اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ بھی دعا جو ہے نا قالو، یہ جو آیت نمبر آپ کی بنتی ہے 147، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، یعنی کہ جو فتح کا وعدہ کیا تھا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یہ وہی جو واقعہ میں آپ کو آلریڈی سنا چکی ہوں، غزوہ احد میں جو لوگ پہاڑی سے اتر کے آگے تھے، یا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی جو رسول اللہ نے تمہیں کہا تھا تم اس کے اگینسٹ چلے گئے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ کہ آف کورس ان لوگوں کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی کیا، لیکن تھوڑا سا جس طرح انسان پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا تمہیں، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا، یعنی وہی لوگ جو تھے، وہ کتنے لوگ جو تھے وہ میں شہید ہوئے جنگ احد میں۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں پہ اچانک دوبارہ سے یعنی کہہ لو کہ آگے سے بھی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی جگہ سے مطلب بالکل نہیں ہلے، اور وہ چاروں طرف سے جو تھا نا وہ ایک کچھ جو صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مطلب گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن جو لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے رسول اللہ ان کو پیچھے سے بلا رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، لیکن وہ دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے، یہ جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملول نہ ہو، یعنی اس پہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے،
ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ بیسیکلی جو منافق جو ہپوکریٹس عہد میں شامل نہیں ہوئے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی، اگر ہوتی تو ہم چلے جاتے، تم لوگ کو جانا نہیں چاہیے، بہت ساری باتیں کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ اب وہ جب جنگ اس طرح سے مطلب مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا اور اس طرح تھوڑے بہتری کی حالت ہو گئی، تو انہوں نے کہا کیا ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر، ہم بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ بیسیکلی یہ مجھے اور آپ کو بھی ذرا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کسی کو آپ نے کوئی کام، اپنے بچوں کو ہی آپ نے کوئی کام کرنے سے روکا لیکن انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے کام کیا اور اس میں کوئی خرابی ہو گئی، تو آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھا اگر تم میری بات مان لیتے نا تو یہ نہ ہوتا۔ یا بزنس کی کوئی ڈیل ہے جو آپ نے کسی کو مشورہ دیا اس نے نہیں مانی اور اس کو نقصان ہو گیا، دیکھا میں تمہیں کہا تھا نا یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یا وہ شخص ادھر نہ جاتا نا تو اس کی موت نہ ہوتی، یا یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا ہم بہت باتیں اس طرح کی کرتے ہیں۔ یہ باتیں مطلب یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کافروں کی سی باتیں نہ کرو، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہاں ہم اپنی طرف سے پریکاشنز بھی لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری تیاری کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہر چیز کو صحیح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ از دا ون جو کہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ بس یہ مجھے اور آپ کو، اور شاید میرے لیے بھی پیغام ہے، کیونکہ مطلب کبھی کچھ دماغ میں آتی ہے نا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنا رہے ہیں، اور I'm pretty sure کہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ضرور ہوں گے جن کو یہ کبھی دماغ میں آتا ہوگا کاش میں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تو تم نے دیکھو یہ چیز ایک ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر تو ہم جینونلی نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اور اپنی پوری استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم نے پروز اینڈ کونس بھی دیکھ لیے ہیں اور چیز پھر بھی غلط ہو گئی، تو اس وقت ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی تھی، کیونکہ میں نے تو کوشش کی اچھائی کی۔ تو اپنے آپ کو یہ، کیونکہ اس وقت پھر شیطان آتا ہے ہمارے اوپر اور شیطان ہم سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے، تم یہ نہ کرتے، دیکھا تم سے غلطی ہوگی، مطلب وہ ہمیں اتنا برا فیل کراتا ہے، وہ اتنا ہمارے دل کو خراب کرتا ہے کہ اس وقت پھر ہم اس وقت پھر ہم کفر کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس سے ہمیں دور رکھنا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو یعنی بیسیکلی جو منافقین تھے یا وہ کچھ مسلمان جنہوں نے اس دن اس وقت میدان جنگ میں کچھ ان کی بات نہیں مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے، ان کو کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہیں سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد کبھی بھی نہ ہوتے، جتنے لوگ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے ایمان لاتے تھے، مطلب وہ وے ابو کے کوئی لوگ جو صرف پریچنگ سے آتے تھے مسلمان۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے بھی کیا میسج نکلتا ہے؟ اسپیشلی میں اپنے لیے بات کروں گی کہ کسی کو جب دین کی بات بتائی جا رہی ہے یا دین کے بارے میں، بے شک ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کچھ تو ان کو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنا لہجہ اتنا نرم ہو کہ انسان اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پہ ٹونٹ کی جا رہی ہے یا مجھ پہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے،
انسان کو لگے کہ آپ واقعی اس سے حقیقتاً ہمدردی کے طور پر اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی وہ تھا. وہ ایون میرے اور آپ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں. وہ کہتے تھے میری امتی یعنی کہ جو بعد میں آنے والے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائیں گے، جو مجھے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ میں الفاظ ایگزیکٹ یہ نہیں تھے مگر دس از واٹ ہی سیڈ. ان کو فکر ہوتی تھی. تو مجھے اور آپ کو بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، ایک دوسرے پہ وہ کہتے ہیں نا کیڑے نہیں نکالنے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اور محبت کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ وہ غلط اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ سیدھے کی طرف آ جائے. ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. مطلب کہنے کی بات کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہو سکتا. ایک تو وہ انسان ہے جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے. کیسے پاسبل ہے کہ ان دونوں کا انجام ایک ہو؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم ان چیزوں کو کبھی ایکسیپٹ نہ کریں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں یا جاب کی بات کر لیں کہ ایک بندہ آپ کو پتہ ہے بہت محنت کر رہا ہے اور بہت محنت آپ دیکھتے ہو ہر وقت آفس کا کوئی کام اس کو دیا جاتا ہے کر رہا ہے لیکن اس کو پروموشن دینے کے بجائے ایک بندہ جو ابھی آیا تھا اس نے کام بھی کچھ نہیں کیا اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتا اور اس کو جی پروموشن دے کے آپ سے اوپر بنا دیا جائے. کون چپ کر کے بیٹھے گا؟ یا اسکول میں آپ نے ایک نے ایگزام نہیں دیا اور اس کو فل مارکس مل گیا اور آپ نے ایگزام دیا اور آپ کو جو ہے کم مارکس مل رہے ہیں تو یہ باتوں پہ انسان چپ نہیں رہتا. انسان کہتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہو گئی. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو سب کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے تو جنت تو مل ہی جائے گی. ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سیدھے راہ پہ چلنے کی، اس کو بھی جنت مل جائے، اور ایک انسان ہے جو ٹیڑے میڑے کام کر رہا ہے الٹے سیدھے اور اس نے بالکل پیچھے جا ڈالا ہے دین کو اور اس کو بھی جنت مل جائے. یہ انفیئر نہیں ہو جائے گا؟ کیا دنیا میں ہم اس طرح کی چیزیں برداشت کرتے ہیں؟ ایکوالٹی کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ کتنے سارے وہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو ہیومینٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہم سب برابر ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں مخالف جو لوگ تھے ان پر پڑ چکی ہے. اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی مرضی سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت یعنی اپنے شہر کا دفاع، اپنے شہر کو پروٹیکٹ کرو مدینہ کو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے.
ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود جب تمہاری موت آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. وہی بات ہوگی نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑائی میں نہ جاتے نا جو مارے گئے تھے، اگر ہماری بات سن لیتے تو نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جب تمہاری موت آئے گی تو تم اپنی موت کو ٹال کے دیکھ لینا اگر تم ان کی موت کو ٹلوا سکتے تھے. تو یہ میسج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. جب دوسروں کو ہم کہہ رہے تھے نا تم دیکھا تم یہ نہ کرتے نا تو یہ نہ ہوتا، یا وہ بیچارہ مانا جاتا تو اس کی موت نہ آتی. پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا نا جی، یہ کچھ عرصے پہلے جب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے روس کی اور اس کی تو یوکرین کی، تو جب ایک واقعہ اس میں آیا تھا کہ پاکستانی کوئی اسٹوڈنٹ تھے، وہاں سے ان کو ہی بچا کے نکال لیا گیا تھا. تو وہ جو بچہ تھا، وہ لڑکا، وہ آیا ہے پاکستان، وہاں سے تو بچ کے آ گیا، پھر وہاں وہ پشاور نماز میں گیا ہے، وہاں بام بلاسٹ ہوا ہے اور اس بچے کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. اس کی موت کہاں لکھی ہوئی تھی؟ پاکستان میں لکھی تھی، لیکن جو لکھی ہوئی تھی وہ اس سے وہاں سے تو بچ کے آ گیا، لیکن وہ خود بیسیکلی جہاں اس کی موت تھی وہ وہیں کھینچ کے آ گیا خود ہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری موت جہاں لکھی ہے اور جس وقت پہ لکھی ہے، نو میٹر واٹ آئی ڈو، کوئی مجھے کتنی کوشش کر لے، وہ اس وقت آنی، موت کا وقت نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہو، پروٹیکشن کی دعا ہے، تو اس کا وقت آپ کہہ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی نالج کی بیسس پہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے آپ کا وقت. لیکن اب اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہو جائے گی بات، لیکن میں مطلب بتاؤں گی ضرور کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ موت کا وقت بھی اس لیے تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو جیسے ماں باپ کی دعا ہے یا آپ کی اپنی دعا ہے، کسی انسان کے لیے ہے، بھائی بہن کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، تو یہ چینج کر سکتی ہے قسمت کو. اب بات کیا ہے کہ یہ جو بات ہے ہم کہتے ہیں نا کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نالج کی بیسس پہ وہ وقت لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت جو تھا آپ کی دعاؤں سے آگے تک پہنچا ہے، جو بھی اب آپ کا ٹائم ہے یا میرا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے وہ دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹائم بنا، لیکن اب وہی ٹائم ہے کیونکہ اللہ کو وہ معلوم ہے، تو کتاب میں وہی لکھا گیا ہے، اب اسی ٹائم پہ میری موت ہونی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اب میں یہ نہیں کروں گی کہ میں سڑک کے کنارے بیچ میں کھڑی ہو جاؤں کہ ہاں جی میری تو موت آئی ہوئی ہوگی تو مر جاؤں گی، نہیں آئی ہوئی ہوگی تو میں گاڑی میرے سائڈ سے ہو کے گزر جائے گی. یہ نہیں ہم نے کرنا، لیکن اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس سے بعد میں آئے گی. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوتی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. یعنی کہ جو بچ کے آ جاتے ہیں جنت میں، جنگ میں سے جو غازی کہلائے جاتے ہیں، یعنی وہ گئے تو اسی نیت سے تھے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی راہ میں مارے گئے تب بھی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو بچا کے لے آیا تو اجر تو ان کو پھر بھی ملا اور ان کی جان بھی بخشش ہو گئی. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ، انہیں تمہیں غمگین نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ کما لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنے غلط کام کر رہا ہے پھر بھی اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور صحت بھی ہے اور سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ اللہ تو ویسے تو اللہ جاننے والا ہے، لیکن جن کو ہم اوپنلی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو ہمیں یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے.
اللہ تعالیٰ پھر ان کو جب ایک دم پکڑے گا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے، تو پھر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب ہے جی وہ تو ٹھیک ہی ہیں، اس سے اچھے، ہم سے اچھے تو وہی لوگ ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں. تو نہیں، وہ ہم سے اچھے نہیں ہیں. جب اوپنلی کوئی گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ وہ ہر طرح سے ٹھیک ہے، تو اس وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب ہمارے دل اس طرح کے ہو جائے کہ ہم غلط کام کو بھی صحیح سمجھ کے کرتے رہیں اور ہمیں افسوس بھی نہ ہو اس کا، ہمیں یہ فکر بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس پوائنٹ پہ نہ لے آئے کہ ہم غلط کام کریں اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو. تو وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گی. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی جو روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں نا ہم، اور لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے فیملی ممبرز ہمارے پرابلم میں ہیں، خاندان میں کسی کو مسئلہ ہے، لیکن نہیں جی مجھے اپنے لیے پیسے جمع کر کے رکھنے، زیور جمع کر کے رکھنے، اینڈ میں وہی ہمارے مصیبت کا مطلب گلے کا وہ توق بنے گا، میننگ کہ وہ آگ کی طرح وہ ہار، وہ سونا پہنایا جائے گا ہمیں. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہیں. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اور بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ مذاق کرتے تھے، یہ یہودی یہ عیسائی کہ کیا اچھا جی اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ مطلب یہ کہہ لو کہ بہت ہی فقیر، یعنی کہ مانگنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے نہیں اور ہم تو بہت غنی ہیں، ہمارے پاس تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کم ویک ہو گئے ہیں. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسے قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. بیسیکلی یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پہلے زمانے میں جو انبیاء جو بھیجے گئے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو قربانی کرتے تھے اس کو ایک میدان میں لے جا کے رکھ دیتے تھے، اور پھر اوپر سے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول کر لی جاتی تھی، اس کو وہ آگ آ کے جلا دیتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. تو اب وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کہنے لگے کہ نہیں، جب تک کوئی اس طرح سے آگ آ کے کوئی ہمیں مطلب ہماری قربانی کو نہیں کھائے گی، ہم کسی کو رسول تسلیم نہیں کریں گے. مطلب جب تک یہ رسول جو ہے مطلب پروف ہمیں تب ملے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ کی ایک وہ شعلہ آئے گا جو ہماری یہ جو ہم بیچ میں رکھ رہے ہیں قربانی کرے گا، رسول کو اس طرح کی قربانی کرے جس کو آگ کھا لے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت ان جو پچھلے رسول گزرے تھے اس زمانے میں تو یہ آگ ہی اوپر سے آتی تھی، پھر بھی تم نے ان رسولوں کو بھی نہیں مانا تھا، تم نے ان کو بھی قتل کر دیا تھا، تو پھر اب کیا چیز چینج ہو گئی؟ اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے 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 پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے. مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. یہ بہت زیادہ جو آپ کہہ لو کہ ایک امپورٹنٹ
وہ ہے پہلے بھی گزر چکی سورہ بقرہ میں اس طرح کی آیت، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ضرور مال اور جان دونوں کی آزمائشیں، یعنی مال سے کبھی مال کی کھو جانے کی فکر ہوگی، کبھی جان کے جانے کی فکر ہوگی، اس کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ یہ جو ہے نا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ تو نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے یہ ایویں ہی نہیں بنا دیا ہے، وداؤٹ ریزن نہیں بنا دیا۔ سبحانہ کا تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، کہ تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوتے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ بھی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ربنا والی، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ اب ٹل آیا نمبر 194۔ تو یہ شروع کہاں سے آپ کا ہوا ہے؟ آیا نمبر 192 سے اور آگے 194 تک۔ جواب میں ان کے رب نے، اب یہ تو دعائیں تھیں، اب جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے گی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، نارتھ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر نان مسلم جو ہیں وہ بھی بہت فلرش کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشڈ ہیں سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ جو چلت پھرت ہے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، یعنی کہ بہادری دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔
انشاءاللہ ہم ادھر ہی یہاں پر ہی روکیں گے. یہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے ختم ہو گئی یہاں پر. آگے ہم کل انشاءاللہ سورہ نساء شروع کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں کہ ہمارا چوتھا سپارہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پورے قرآن سے گزر سکیں رمضان میں جتنا بھی ہم پڑھ سکیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور آپ سب کی بھی وقت میں برکت دے اور ہمت دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین.